انسانوں کی تیار کی گئی اب تک کی سب سے بہترین ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے ان دنوں کچھ تصاویر لی گئی ہیں جو کہ ہائی ریزولوشن ہونے کی وجہ سے بہت مقبول ہو رہی ہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور ہم تو اس کے ایک ذرے جتنے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تصویر جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں گلیکسیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ اس وقت کی تصویر ہے جب ہماری کائنات کو بنے ہوئے کچھ عرصہ ہی بیتا تھا۔ یہ منظر جو کہ جیمز ویب نے کیپچر کیا ہے، اس سے یونیورس کے اندر ریت کے ٹکڑے کا 1000واں حصہ سمجھ لیں۔ اس پر فوکس کرنے سے ہمیں ایسی تصویر ملی ہے جو یونیورس کے بارے میں ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ کائنات کیسے بنی تھی اور یہ گلیکسیز کے کلسٹر کیسے وجود میں آئے۔ سائنسدان اس تصویر سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں اور انسان بستے ہیں کہ نہیں، یا پھر اتنی بڑی یونیورس میں انسانوں کے بسنے کی واحد جگہ زمین ہی ہے۔ اب تک سائنسدان 5000 ایسے سیاروں کو ڈھونڈ چکے ہیں جن پہ انہیں شک تھا کہ ان کا ماحول زمین کے ماحول جیسا انسانوں کے رہنے کے لیے سوٹیبل ہے، لیکن اب جیمز ویب کی وجہ سے انسانوں کی امیدیں کئی حد تک بڑھ چکی ہیں، جس کے لیے وہ جیمز ویب کے بعد لویئر ویب ٹیلیسکوپ پر بھی کام کر رہے ہیں، جس کا مرر جیمز ویب کے مرر سے 2 گنا بڑا ہوگا اور وہ اس سے بھی زیادہ دوری تک مار کر سکے گی۔ اس ٹیلیسکوپ کو 2030 تک پورا کر کے خلا میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کا مین مقصد زمین جیسے سیاروں کو تلاش کرنا ہوگا، یعنی کہ ایلین لائف کو۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک اور تصویر بھی بھیجی ہے جو کہ ایک نیبولا کی ہے۔ نیبولا گیس اور ڈسٹ کے بادلوں کو کہتے ہیں جہاں ستارے بنتے ہیں، اور یہ سائز میں کئی 100 لائٹ ایئر تک پھیلے ہو سکتے ہیں۔ یہ تصویر ہے کیرینا نیبولا کی جو ہماری زمین سے 75 لائٹ ایئر دور ہے، اور یہاں پر یونیورس کا سب سے جوان ستارہ بھی موجود ہے جس کی عمر ابھی صرف 5 لاکھ سال ہے۔ یہ نیبولا 230 لائٹ ایئر تک پھیلا ہوا آسمان میں نظر آنے والا سب سے برائٹ آبجیکٹ ہے۔ اسے پہلے ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی کیپچر کیا گیا تھا، مگر بادلوں کے اندر چھپے ان سٹارز کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، جسے جیمز ویب نے ہمیں پہلی بار دکھایا۔ اگلی تصویر ہے ساؤدرن رنگ نیبولا کی۔ یہ ہماری زمین سے 2000 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے، جس کی تصویر پہلے سے ہی ہبل ٹیلیسکوپ نے کچھ اس طرح کھینچی تھی، مگر جیمز ویب نے ہمیں اس کا منظر کچھ ایسا دکھایا ہے۔ اس کے بعد اگلی تصویر ہے اسٹیفن کوئنٹ کی، جو کہ ویسے تو 5 گلیکسیز کا گروپ ہے، لیکن ان میں سے 4 گریویٹیشن کی وجہ سے بہت قریب ہیں اور ہماری زمین سے تقریباً 90 ملین لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہیں۔ انہیں بھی ہبل نے کیپچر کیا تھا، مگر اب ہم انہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک ایکسو پلینٹ کو جس کا نام ہے واسپ 96b، جو کہ ہماری زمین سے 1000 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے۔ جب یہ اپنے سورج کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کی سورج کے اندر برائٹنس میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کی مدد سے ہمیں اس کی موجودگی کا پتہ چلا۔ جب اس کی کمپوزیشن کو جیمز ویب نے آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ اس میں بہت گہرے بادل ہیں جن میں کافی مقدار میں پانی بھی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم اس 1000 سال دور سیارے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر جیمز ویب کے ذریعے ہم اس کے ماحول تک کو جان سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیمز ویب اب تک کی سب سے بڑی خلائی ایجاد ہے۔ ابھی جیمز ویب اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، جیسے جیسے یہ آگے دیکھتی جائے گی ہمیں ایسی بہت سی چیزیں جاننے کو ملیں گی جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔